السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی احکام دیے ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے اور اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے کا حکم ہے۔ یعنی کہ بہت سارے احکام نازل فرمائے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کون سا ہے؟ کیونکہ جو حکم سب سے پہلے دیا جاتا ہے وہ سب سے اہم حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی آیت ہے سورہ علق کی آیت۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اقرا پڑھو باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اقرا و ربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جہاں کہیں بھی جس آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اس لفظ کو 2 بار ریپیٹ کیا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہاں پر سورہ علق میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر اس کے بعد پھر سے وہی حکم دے رہا ہے اقرأ، پڑھو۔ ویسے ہی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نازل کیا ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون ویضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھو قرآن جتنا کہ تم پر آسان ہو۔ علیما، جانتا ہے وہ، یعنی اللہ جانتا ہے، سیکون منکم مرضی، کہ تم میں کئی لوگ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، ویبتغون من فضل اللہ، اور وہ تجارت کی غرض سے زمین میں بہت زیادہ پھرتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ فاقرؤوا ما تیسر منہ، پھر بھی پڑھو قرآن جتنا کہ تم پر آسان ہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے کا جب حکم دے رہے ہیں تو 2 مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون ویضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، پس پڑھو جتنا قرآن تم پر آسان۔ ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مذکر۔ لقد
بے شک ہم نے یسرنا القرآن للذکر، قرآن کو آسان کیا ہے پڑھنے والے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یسرنل، ہم نے آسان کیا قرآن، للذکر، پڑھنے کے لیے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی پڑھنے والا؟ یہاں پر تو کئی مرتبہ ریپیٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قرآن کو پڑھنے والا کوئی ہے، اور یہ نہیں بول رہے کہ صرف تم قرآن پڑھتے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پر جتنا آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں رتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یہ کہاں پر ہے؟ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رتل القرآن ترتیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ونصفہ او انقص منہ او زد علیہ رتل القرآن ترتیلا، اے اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل، اٹھو رات کو، آدھی سے زیادہ یا اس سے کچھ کم یا آدھی رات، ورتل القرآن ترتیلا، اور تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہاں پر بھی قرآن پڑھنے کا حکم نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا وہ بھی قرآن شریف پڑھنے کا، پھر کئی آیات میں جہاں کہیں بھی قرآن کے پڑھنے کا معاملہ آ رہا ہے تو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی پڑھو۔ اب ہم دیکھیں گے اگر قرآن کو پڑھنا اتنا اہم کیوں ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں زندگی گزارتا ہے، بچہ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے، اپنے بھائی بہن سے بات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتا ہے، اور اپنے دوستوں سے، یعنی کہ ہر نئے پرانے انسان سے بات کرتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں کئی لوگوں سے بات کرتا ہے۔ کیا انسان اپنی اس پوری زندگی میں کبھی اللہ سے بھی بات کرتا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے رب سے بھی بات کرتا ہے؟ تو ہم سوچیں گے کہ قطعی نہیں، اللہ سے بات کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے تو قرآن شریف کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی بات۔ اور اگر کوئی انسان قرآن جب پڑھتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے ہی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر جتنا ضروری اپنے تمام لوگوں سے، تمام بنی نوع انسان سے بات کرنا ہے، ان سب سے زیادہ اہم ہے اپنے رب سے بات کرنا اور اپنے رب کی بات سننا۔ اور کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان کہہ رہا ہے، اور کچھ آیات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مخاطب، یعنی کہ اے پڑھنے والے، اگر تم ان کو دیکھتے اس حالت میں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاتے۔ یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اصحاب کہف 309 سال کی مدت تک مسلسل نیند میں تھے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر آپ دیکھو گے، اگر آپ انہیں دیکھتے تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف میں صرف مسلمان کو خطاب کیا ہے یا مومنین کو خطاب کیا ہے یا صالحین کو خطاب کیا ہے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان مل کر خطاب کیا ہے، یعنی کہ یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے، ہدایت دینے والی ہے، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بے شک
اس قرآن کو پڑھے اور ہدایت حاصل کرے۔ سورہ مزمل میں ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ تذکرہ، ان بے شک، ھذہ تذکرۃ یہ تذکرہ یعنی قرآن کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کی طرف راہ تلاش کرنا چاہے اس کے لیے یہ قرآن ہے۔ تو لہٰذا جتنا اہم اور جتنا فرض دوسرے ارکان کو کرنا ہے اتنا ہی اہم قرآن شریف کو پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں غور و فکر کی ہدایت دے رہے ہیں، اور ہم قرآن میں غور و فکر اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔